یہ بات 21 جون 2005 کی ہے۔ ایک 12 سال کی لڑکی کو 5 لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا میں 70% شادیاں اغوا کی ہوئی لڑکیوں سے کی جاتی ہیں۔ وہ 5 لوگ اس 12 سال کی لڑکی کو لے کر ایک جنگل پار کر رہے تھے۔ وہ جنگل کافی لمبا تھا، اس لیے ان 5 لوگوں نے ایک جگہ پر کیمپ لگایا اور وہیں پر آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے لڑکی کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ لڑکی زور زور سے چیخ چلا رہی تھی۔ وہاں اس کا شور سن کر شیر آ گئے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ ایتھوپیا میں شیروں کو بہت عزت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایتھوپیا کے ایک نوٹ پر شیر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ تو ان کے کیمپ کے پاس 3 شیر آ گئے۔ ان شیروں کو دیکھ کر وہ لوگ بوکھلا گئے اور وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ کہیں دور جا کر کھڑے ہو گئے اور دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ ان کو یہ لگا کہ وہ شیر لڑکی کو کھا جائیں گے، مگر ایسا بالکل نہ ہوا۔ وہ تینوں شیر لڑکی کے آس پاس گھومنے لگے۔ اگر کوئی بھی اس لڑکی کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو شیر اس پر حملہ کر دیتے۔ وہ لڑکی اسی طرح زور زور سے چلا رہی تھی۔ جب جنگل کے گارڈز نے لڑکی کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ان 5 لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ اس گارڈ نے پولیس کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر پولیس پہنچ گئی۔ پولیس نے ان 5 لوگوں کو گرفتار تو کر لیا، مگر شیر کے پاس سے اس بچی کو چھڑوانا خاصا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ وہ شیر اس بچی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ بڑی محنت اور مشقت کے بعد وہاں سے شیروں کو بھگایا گیا اور لڑکی کو چھڑوا لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شیروں نے لڑکی پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ جب ماہرین سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شیروں نے اس بچی کی آواز کو اپنے بچوں کی آواز جیسا سمجھا ہو، کیونکہ شیروں کے بچوں کی آواز کافی پتلی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے بچی پر حملہ نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، اس آدمی کا نام گیری ہوئے ہے۔ ٹورانٹو کی ایک بلڈنگ کے 24ویں فلور پر اس کا آفس تھا۔ یہ شخص اپنے دوستوں کے ساتھ آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ 1993 کا ہے، جب اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے اپنے روم میں کافی مضبوط شیشے لگائے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ شیشے اتنے مضبوط ہیں کہ اگر ان پر ہتھوڑے سے وار کیا جائے یہ پھر بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ ثبوت کے طور پر اس نے پوری قوت سے اپنی کوہنی شیشے پر ماری اور یہ شخص 24ویں فلور سے نیچے گر گیا۔ اس شخص کی یہ چھوٹی سی غلطی اس کی آخری غلطی بن گئی۔ دوستو، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس لیے دنیا والے کچھ بھی کہیں آپ کو اپنے خواب پورے کرنے کی ضد نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس آدمی کا نام مائیکل لوٹیٹو ہے اور یہ آدمی بھی کچھ ایسی ہی سوچ رکھتا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا انسان تھا اور اس کی سوچ بھی کافی عجیب و غریب تھی۔ دوستو، حیرت انگیز لوگوں کے پاس نہ صرف اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں بلکہ بہت اچھی سوچ بھی ہوتی ہے۔ اس شخص کے اندر ایسی ہی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ شخص ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں کھا کر لوگوں میں مقبول ہوا۔ یہ شخص 1950 میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی میں سائیکل، شاپنگ کارٹ، ٹی وی، گلاس جیسی چیزیں کھائیں۔ یہ آدمی مسٹر ایٹ آل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی جنونیت کی انتہا تب بڑھی جب اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پورا ہوائی جہاز نگل لیا۔ یہ شخص اس لیے بھی سرخیوں میں رہتا تھا کیونکہ اس نے کبھی ایک عام انسان کی طرح کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ دھات، کانچ اور پلاسٹک جیسی چیزیں کھانے کی وجہ سے اس شخص کے دانت بھی کافی خراب ہو چکے تھے۔ اگر اس شخص کے چیزوں کے کھانے کی گنتی کی جائے تو 18 سائیکل، 1 ہوائی جہاز، 1 تابوت اور 15 ٹیلی ویژن سیٹ شامل ہیں۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہوگا کہ یہ شخص یہ ساری چیزیں اس طرح کیسے کھا لیتا ہوگا۔ ڈاکٹرز نے جب اس کے جسم کی تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کا جسم عام انسانوں کی طرح نہیں تھا۔ اس شخص کا پیٹ اور آنتوں کی جھلیاں عام انسان کے مقابلے میں کافی موٹی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اندرونی طور پر بھی کافی مضبوط تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس طرح کی چیزیں کھا سکتا تھا۔ یہ آدمی 17 اپریل 2006 میں 55 سال کی عمر میں قدرتی موت مرا تھا، لیکن اپنے ان غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے اس نے تاریخ کے اوراق میں اپنا نام درج کروا لیا۔ براوری یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس میں پاپا نیو گینی کے لوگ، جو کہ ایک ٹرائب ہے، درختوں پر گھر بنا کر رہتے ہیں۔ درختوں کو کاٹ کر اونچائی پر بنے گھر دیکھنے میں بہت دلچسپ اور کافی خطرناک لگتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ایسے گھر بنانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس جگہ کبھی بھی بارش آ سکتی ہے اور یہاں بہت سے کیڑے مکوڑے اور جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی منڈلاتا رہتا ہے۔ ایسے میں خود کو سیو رکھنے کے لیے اس قبیلے کے لوگوں نے درختوں پر گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اتنی اونچائی پر گھر بنانے کے لیے انہیں 15 دن کا وقت لگتا ہے۔ یہ لوگ درختوں پر چڑھنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ یہ بغیر کسی سہارے کے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں زمین پر بھٹکتی رہتی ہیں۔ اگر وہ زمین پر رہیں گے تو روحیں، جن بھوت ان کو پریشان کر سکتے ہیں۔ درختوں پر بنے ہوئے گھر میں وہ خود کو سیو محسوس کرتے ہیں۔ درختوں پر چڑھنے کی بات چل رہی ہے تو یوگینڈا ٹرائبز کے لوگ بھی درختوں پر چڑھنے کے معاملے میں بہت ہوشیار ہیں۔
ये इंसान बंदरों और चैंपियंजीज की तरह ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। ये लोग दरख्तों पर से शहद इकट्ठा करते हैं और आज तक कभी ये बात सुनने में नहीं आई कि दरख्त पर चढ़ने के दौरान कोई हादसा पेश आया हो या किसी इंसान की मौत वाक़ई हुई हो। ऑस्ट्रेलिया के एक देही इलाके में खुदरो घास ने मकानात, लॉन और गैराजेस को अपनी लपेट में ले लिया है और वो इतनी तेजी से फैल रही है कि इस तेजी से बढ़ती हुई घास को तलफ करना मुश्किल हो गया है। इस घास को बालों वाली घास का नाम दिया गया है। अगरचे ये घास पूरे साल मौजूद रहती है, लेकिन जनवरी के नमदार महीने में ये खूब फरोग पाती है। ये घास जहरीली है और मवेशियों खुसूसन भेड़ों को नुकसान पहुंचाती है और साफ करने के बाद भी कुछ दिनों बाद ये घास तेजी से लौट आती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया है, लेकिन कुछ लोगों के पास हैरान कुन सलाहियत होती है। कोई पानी के अंदर सांस ले सकता है तो कोई पानी के अंदर देख सकता है। कुछ इंसान बासानी दरख्तों पर चढ़ सकते हैं तो कुछ टेलीस्कोप के बगैर खला में दूर तक सितारे देख सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो आम इंसानों से अलग हैं। बजाओ कम्युनिटी। दोस्तों, बजाओ के लोगों को आम इंसान नहीं कहा जा सकता। ये बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। बजाओ दरअसल नोमैड्स का एक ग्रुप है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के आसपास मौजूद समंदरों में रहते हैं। इनकी सारी जिंदगी हाउस बोट्स पर ही निकलती है। ये किसी मुल्क में नहीं रह सकते क्योंकि इनके पास किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है और ना ही कोई मुल्क इन्हें अपनी नेशनैलिटी देता है, इसलिए ये पानी के ऊपर रहने पर मजबूर हैं। हाउस बोट और पानी के बीच ये घर बनाकर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पानी के ऊपर ही रहते हैं, बल्कि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं। बजाओ कम्युनिटी के लोग दुनिया के बेहतरीन गौताखोर माने जाते हैं। ये ज़ेरे ज़मीन 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। दिन में तकरीबन 8 घंटे तक पानी के अंदर रहते हैं और शिकार करते हैं। पानी के अंदर रहने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि ये बिना किसी सहारे के 230 फीट की गहराई तक डाइव कर सकते हैं। एक आम इंसान पानी में कुछ सेकंड्स या फिर 1-2 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, लेकिन ये लोग 13 मिनट तक पता नहीं कैसे सांस रोक लेते हैं। ये बात जानने के लिए साइंटिस्ट काफी पुरजोश हैं। बजाओ लोगों पर जब रिसर्च की गई तो बहुत सी बातें सामने आईं। ये लोग लगभग पिछले 1000 साल से ज्यादा अरसे से इसी तरह करते आ रहे हैं। इतने साल में उनके जिस्म के अंदर बहुत सी कुदरती तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो गई हैं। जब ये पानी में जाते हैं तो इनकी हार्ट बीट कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स भी वीक हो जाते हैं। इस तरह इन्हें बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये ज्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोक पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से जो लोग रोजाना पानी में जाते हैं या बहुत देर तक पानी में रहते हैं इनमें ये स्पेशलिटी होती है, बल्कि बजाओ कम्युनिटी के बच्चे भी इन सब कामों में माहिर होते हैं। यानी कि इन लोगों के डीएनए में ही बदलाव हो चुका है और बगैर किसी परेशानी के ये पानी के अंदर रह सकते हैं। नाजरीन, ये दिन भर समुद्री मछलियां और दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं। इनकी खुराक का सिर्फ एक ही जरिया है। कभी कभी ये अपना सामान बेचने के लिए साहिल पर भी चले जाते हैं। इसके बदले इन्हें कपड़े और जरूरत की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इन्हें किसी भी आइलैंड में रहने की इजाजत नहीं है। इन लोगों के जिस्म में मौजूद तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।